اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ گئے تھے تو اس کا قصہ۔ چوتھا حصہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم تم نے جو کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصے میں گڑبڑانے لگے۔ نجاشی نے کہا، چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ، اللہ کی قسم بات تو یہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا، تم جاؤ، تمہیں ہمارے دیش میں ہر جگہ امن ہے، جو تمہیں گالی دے گا اسے جرمانہ دینا پڑے گا، جو تمہیں گالی دے گا اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو بھی ذرا بھی تکلیف پہنچاؤں، اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے۔ اور اپنے آدمیوں سے کہا، ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے میرا دیش مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہ لی تھی، تو میں اللہ کے معاملے میں کیسے رشوت لے سکوں؟ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو میں جب اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے، اور ہم لوگ اس کے یہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین تھا اور وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے۔ نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے اس سے دیش چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی۔ اللہ کی قسم اس وقت جتنا ہمیں غم ہوا اس سے زیادہ غم ہمیں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ دشمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آ جائے، تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بن جائے گا جو ہمارے حقوں کو بالکل نہ پہچانتا ہوگا۔ نجاشی تو ہمارے حق خوب پہچانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی دشمن کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اس کے اور دشمن کے بیچ دریائے نیل پڑتا تھا۔ نجاشی نے اپنی فوج لے کر دریائے نیل پار کیا اور وہاں لڑائی کا مورچہ قائم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں کہا، کون آدمی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے اور پھر ہمیں آ کر ساری خبر بتا دے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہاں تم ٹھیک ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے دریائے نیل پار کرنے کے لیے ایک مشک میں ہوا بھر کر ان کو دی۔ انہوں نے اپنے سینے سے وہ مشک باندھ لی اور تیرتے ہوئے نیل ندی کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر چلے اور پھر وہ فوج کے پاس پہنچ گئے، اور ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے دشمن پر غالب فرمائے اور پورے دیش میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعا مانگتے رہے اور لڑائی کا نتیجہ معلوم کرنے کا انتظار میں تھے کہ اچانک حضرت زبیر سامنے سے دوڑتے ہوئے نظر آئے، جو کہ کپڑا ہلا کر کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو، نجاشی کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی حکومت کو اس کے ملک میں مضبوط کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ہم کبھی اتنی خوشی ہوئی تھی جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی واپس آ گیا، اللہ نے اس کا دشمن ہلاک کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیا، اور حبشہ کی حکومت اس کے حق میں مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے آرام سے رہنے لگے اور اطمینان سے رہے، اور پھر ہم لوگ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔